ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور موضوع ہے بھارت کہ جہاں پہ عالمی میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ روانڈا کی طرز پر مسلمانوں کے قتل عام کی نسل کشی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ سب کئی بار اپنے پروگرامات میں ہم اس کو موضوع بنا چکے ہیں اور بار بار انٹرنیشنل پریس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ان حالات کے اندر گزشتہ 2-3 سال کے حوالے دیکھا جائے، کشمیر کی صورتحال ہو، بھارت کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہو، اس حوالے سے عالمی پریس بھارت کے خلاف جس طریقے سے کھل کر لکھ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کو اتنا جو ہے وہ تنقیدی پریس ملا ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسے عالمی ادارہ کو اس کا بازو اور ہاتھ پکڑنے والا، روکنے والا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ اگر ویسٹ میں اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مثال دی جاتی ہے روانڈا کی. روانڈا میں 2 قبائل تھے، ہوٹو اور ٹوتسی. اب ٹوتسی جو تھے وہ چونکہ بیچارے ذرا سے کم تھے اور باقی قبائل جو تھے وہ زیادہ تھے، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ 40 دن کے اندر 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے تھے. 49 ڈیز ٹوٹل بنتے ہیں اور 10 لاکھ لوگوں کی کھوپڑیاں جو تھیں وہ پھیلی ہوئی تھی تمام علاقے کے اندر اور کوئی نہیں بولا تھا. آج تک ماتم کرتے رہ گئے ہیں. کھوپڑیاں بنتے ہوئے سب نے دیکھا اور سب نے دیکھا کہ وہ مارے گئے اور صرف یہ تھا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس شخص کا حالانکہ ایک جیسا رنگ تھا، ایک جیسی شکل تھی، ایک جگہ سب کچھ تھا، وہ پہچانے جاتے تھے. اب اس وقت جو آج آرٹیکلز جو پوری دنیا میں 3-4 دن سے چھپ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر باقاعدہ پلاننگ ہو چکی ہوئی ہے مسلمانوں کا روانڈا کی طرز کے اوپر جینوسائیڈ کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جینوسائیڈ ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، تو 12 مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اگر حال کہہ جائیں تو پھر آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ قتل عام کرتے ہیں. ان میں سے 12 میں سے 10 جو ہیں وہ مکمل طور پہ انڈیا نے پورے کر لیے ہیں. اس میں سے سب سے اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آج سے 2014 سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو ہے اپنا صحت ہے، خراب صحت ہے اور کرپشن ہے. یہ 4-5 مسئلے جو تھے اس وقت ڈسکشن ہوتی تھی، ہر پارٹی یہی بات کرتی تھی. اب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 99% لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسلمان ہیں. یہ اس وقت یہ میرے سامنے جو تصویریں ہیں، اخباریں کٹنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ہندو اب یہ یقین کرنے لگ گئے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں سے نجات حاصل کر لیں تو انڈیا سکون میں آ جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات اس نے مودی کی تقریروں کے اوپر جو ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو اپنے کپڑوں سے پہچانو. آئیڈینٹیفائڈ بائی دیئر کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دیئر کلوتھس. یعنی جو مسلمانوں کی طرح پہناوا کرتا ہے، جو حجاب لیتا ہے، جو ٹوپی پہنتا ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، اس کو تم آئیڈینٹیفائی کرو. اور اس میں اس نے بڑے بڑے واقعات چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں کہ ایک پورا آتی ہے، پولیس آتی ہے اور ایک مسلمان کو کہتی ہے کہ تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی زمین جو ہے وہ لیتی ہے اور ایک اس کو ہندو کو دے دیتی ہے. آسام کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس کی مثال بنیادی طور پر انہوں نے اس سے لیا ہے. انہوں نے ایک تجربہ کر کے دیکھا اور تجربہ انہوں نے دیکھا برما کے اندر. برما کے اندر روہنگیا مسلمان جو تھے وہ تقریباً 10-12 لاکھ کے قریب تھے. اب سب سے پہلے ان کو کہا گیا کہ تمہارا کوئی وطن نہیں ہے. یعنی اب نہ ان کو بنگلہ دیش نے تسلیم کیا، نہ برما نے کیا، نہ چائنیز نے کیا. اراکان کا علاقہ تھا. وہ بیچارے اپنا وطن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری دنیا میں گھومے. کسی مسلمان نے، اللہ کا نام لینے والے مسلمان ملک نے، کسی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 10 لاکھ لوگ کچھ نہیں ہوتے 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں میں. 1.0001% بھی ہوتا ہے. اپنی وہ کشتیاں لے کے کبھی ملائیشیا کے ساحل پہ جاتے رہے، کبھی انڈونیشیا کے ساحل پہ جاتے رہے، کبھی گھومتے گھامتے، کبھی بنگلہ دیش میں بارش کے اندر بھیگتے ہوئے سلٹ کے علاقوں کے اندر وہاں پڑے رہے. کوئی ادھر سے خوراک دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا، کچھ کرتا تھا. عجیب و غریب حالت آج بھی رہی. دنیا کا ضمیر نہیں جاگا. وہ بیچارے کہیں مرے، کہیں کچھ ہوئے. عورتیں ان کی ریپ ہوتی رہیں، بچیاں ان کے سامنے قتل ہوتی رہیں، آگ لگائے جاتے رہے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر 20 لاکھ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو 20 کروڑ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ 20 لاکھ کے بارے میں مسلمان ایک مردہ قوم ہو چکی ہوئی ہے.
اس کے اندر نہ کوئی حص ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی حمیت ہے، نہ کوئی مسلمانوں کا ایک تصور ہے۔ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں کہ مسلمان جستواد کی طرح ہوتے ہیں، ہم جستواد کی طرح نہیں ہیں۔ ہم ایرانی ہیں، ہم افغانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سعودی ہیں، ہم عراقی ہیں، ہم مصری ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو 20%، 19% کے قریب جو ان کی اقلیت ہے، جن میں سے 14% مسلمان ہیں، ان کے بارے میں وہ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے NRC نکالا تھا، جس کو کہتے ہیں نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ سب سے پہلے تم یہ ثابت کرو کہ تم اس ملک کے واقعی شہری ہو کہ نہیں ہو۔ اب اگر جب آپ اور انہوں نے باقاعدہ ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں کہ جو کہ کسی زمانے میں اس نے بنائے تھے، ہٹلر نے، اس نے بھی ایک جینوسائیڈ کیا تھا۔ اس ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو رکھا جائے گا کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے۔ پہلے جا کے انہوں نے بنگلہ دیش سے سینا واجد سے باقاعدہ یہ جا کے طے کیا کہ تم اپنے بنگالیوں کو واپس نہیں لوگی۔ اس نے کہا جو چلے گئے ہم ان کو نہیں لیں گے۔ اب جہاں پر انہوں نے یہ نیشنلٹیز کینسل کریں گے، اب کرنا شروع کر دی۔ یہ اس میں واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حسینہ بانو، ایک خاتون ہے، اس کے بچے کو باقاعدہ انہوں نے آ کے برہم پترا کے قریب ایک گاؤں تھا اس کے دریا کے کنارے، وہاں اس کو قتل کیا، اس کی زمین نکالی اور ایک آسامی ہندو کو دے دی، اور آسامی ہندو کو دے کے بعد کہا کہ چونکہ یہ یہاں کا لوکل ہے، یہ زمین اس کی ہے۔ جب وہ قتل ہوا تو اس کے جنازے کے وقت اس کا کارڈ جو تھا بایو میٹرکس پہنچا کہ جناب یہ تو واقعی یہاں کا لوکل ہندو ہے، لیکن کون کہتا ہے، سننے والی کی بات کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ہیٹ سپیچ پہ کبھی کسی ہندو کو گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ گرفتار کس کو کیا جاتا ہے؟ کوئی بیچارہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، کیٹل لے کے جا رہا ہوتا ہے گھمانے کے لیے، اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو ویسے کسی طرح کے لباس کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو مندر کے قریب دیکھ لیں تو اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مطلب عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے بھی دنیا کا پریس چیف ہوا۔ 4 عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ سوچیں کہ پورے کے پورے نیو یارک ٹائمز کی 1.5 صفحے کی سٹوری تھی، اتنا بڑے اخبار کی، اور اتنا بڑا انہوں نے دیا تھا۔ یہ روز ہو رہے ہیں قتل، لیکن کوئی اس کی توجہ نہیں دیتا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ حجاب پہن کے آپ نہیں آئیں گے، آپ کہاں نہیں پہنچے۔ دلی کے اندر، بامبے کے اندر جو گھروں میں کام کرنے والی مسلمان عورتیں ہیں، وہ کوئی اپنا نام بھارتی دیویا رکھ لیتی ہے، کوئی مادھوری رکھ لیتی ہے، کوئی ہوتی وہ مسلمان ہے لیکن وہ نہیں کرتی۔ آپ خود سوچیں کہ آج سے کئی سال پہلے میں نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گیا تھا تو ہر طرح کے بھیک مانگنے والا تھا۔ ایک خاتون نے مجھ سے بھیک مانگی، میں نے اس سے پیسے دیے۔ ایک اور خاتون آ گئی، تم مسلمان ہو، تم نے ایک ہندو کو بھیک دے دی، تو سارے ملتے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ چیز، یہ منظر ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ہندو کے اس کے بھیک مانگتا ہے اور مسلمان کے مزار پہ بھیک مانگتا ہے۔ یہ والی کیفیت جو ہے یہ انڈیا کے اس معاملے کے آگے ہے کہ آئیڈینٹیفائیبل ہو گئے ہیں۔ جیسے ہوتا تھا کہ ایک زمانے کے اندر یہودی جو تھے وہ بیچارے ختنہ کرنا بند ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پہچانا جاتا تھا اور قتل کر لیا جاتا تھا۔ رپورٹس یہ ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہی ختنے سے پہچانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں بھی کسی نہ کسی حد تک چھپ چھپا کہتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کسی وقت یہ کام نہ کرو تاکہ ہم اس طرح نہ پہچانے جائیں۔ لباس سے پہچانتے ہیں، حجاب سے پہچانتے ہیں، داڑھی سے پہچانتے ہیں، ٹوپی سے پہچانتے ہیں۔ یہ جینوسائیڈ کا معاملہ ایسا آ چکا ہوا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ باقی تو چھوڑیں، مسلم امہ نہیں بول رہی، کون بولتا ہے؟ پاکستان نہیں بول رہا۔ ایران جو ہے اس کو حوثیز کی پڑی ہوئی ہے، ایران کو جو ہے شام کی پڑی ہوئی ہے، ایران کو عراق اس کی پڑی ہوئی ہے، سعودی عرب کو اپنے جناب نیوم شہر بنانے کی پڑی ہوئی ہے، اس کو جناب اپنے جا کے وہاں پر یمن کی اس کی پڑی ہوئی ہے۔ کون بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا۔ کیا یہ سارے لوگ جو ہیں آج اگر اعلان کر دیں گلف اسٹیٹ کہ کل سے کوئی ہندو یہاں ملازمت اختیار نہیں کرے گا، انڈیا جو گھٹنے ٹیک دے گا، آ کے گھٹنے ٹیک دے گا۔ نہیں، اوریہ صاحب جو کیلرا میں وہ جو ہوا ہے وہاں پہ ایک بائیکاٹ کی مہم چلی گلف کنٹریز کے اندر، بڑی کامیاب مہم چلی، کچھ اس طریقے سے وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا تھا مسلمانوں کو، تو یہ بھی تو ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ امت تو سامنے آئی لیکن کوئی رہنمائی کرنے والا ہو۔ اسی نوٹ کے ساتھ اوریہ صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔